ہیں جو بندے کو کول بھی بنا دیتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ. اینڈ ون ہوپ ٹو سی رول آف لا. اگر ان کا جو موقف تھا اس موقف کی تائید ہونی چاہیے کہ جن کیسز کا سامنا کر رہی ہیں وہ بھی نہیں ہونے چاہیے. کورٹ لوگ خوشی سے نہیں آتے، اپنے مسائل ختم کرنے کے لیے آتے ہیں. آنے والے لوگوں سے مہمان جیسا سلوک کریں. السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز. عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں. ملک کی تاریخ میں پہلی بار سپریم کورٹ کی کارروائی براہ راست ٹی وی پر نشر کی جانے لگی اور چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے گارڈ آف آنر لینے سے بھی انکار کر دیا ہے. صحافی کیا کہتے ہیں ان سب پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم کامنٹس شامل کر لیں. آپ بھی کامنٹ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر ہمارا آپ کے اسکرین پر شو ہو رہا ہوگا. جی، عزیز الرحمان صاحب لکھتے ہیں کہ بندیال نے بزدلی دکھائی ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان بزدلی میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ساتھ دوسرے جج بھی شامل ہیں جس کی وجہ سے پورا سپریم کورٹ بدنام ہوا. دیکھیں، بندیال صاحب کے لیے بہت بڑا چیلنج کیا تھا کہ آپ فیصلہ کریں اور 90 روز میں انتخابات کروا کر دکھائیں، لیکن نہیں ہوئے. بندیال صاحب اپنے اس چیلنج میں ناکام تصور کیے گئے، ناکام پائے گئے، وہ فیصلہ نہیں کر پائے. آخر تک انہوں نے کہا کہ وہ 14 مئی کے فیصلے پر قائم ہے، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. تو باقی ججز بھی اب دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیا کرتے ہیں. جی، محمد جمیل اطہر صاحب لکھتے ہیں کہ عبدالستار بھائی، آپ کسی مسجد کے بل کو دیکھیے، ریڈیو کا فیس بھی اس میں ہے، اس میں ٹی وی ٹیکس بھی ہے اور انکم ٹیکس بھی ہے. دیکھیں، مسجد میں آپ یہ دیکھیں نا کہ مسجد میں تو کوئی ٹی وی دیکھنے والا بھی نہیں ہوگا، کوئی یہ ریڈیو سننے والا بھی نہیں ہوگا. تو کیوں، مطلب جو چیز آپ استعمال ہی نہیں کرتے تو اس میں کیا، مسجد خود چندوں پر چلتا ہے، آپ کو پتہ ہے. اور اس کے علاوہ جو مسجد میں آپ دیکھیں کہ جو فردر ٹیکس اور اس ٹیکس پر بھی ٹیکس، انکم ٹیکس، جی ایس ٹی ٹیکس، جنرل سیلز ٹیکس، تو مسجد پر آپ کون سے ٹیکسز عائد کر رہے ہیں؟ مسجد پر آپ ٹی وی لائسنس بل کی بھی آپ اس کو بھی چارج کر رہے ہیں. یہ کیسا، مطلب یہ تو سمجھ سے باہر ہے. زرینہ اظہر صاحبہ لکھتی ہیں کہ عاصمہ شیرازی کو اپنی عزت بچانا اب مشکل ہو جائے گی کیونکہ عوام میں جانے کا منہ نہیں ہے. دیکھیں، آپ جائیں نا سنڈے بازار، اب کل سنڈے تھا، وہ اگر سنڈے بازار گئی ہوں گی تو ان کو پتہ ہوگا کہ عوام کی سوچ کیا ہے. اور اب تو ہر کوئی مطلب سنڈے بازار جانا ہی ضروری ہو گیا ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں. تو عاصمہ شیرازی صاحبہ جائیں اور بتائیں پھر عوام کیا سوچ رکھتے ہیں اس وقت. تو بہرحال قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے چیف جسٹس بنتے ہی بہت بڑے کام کر دیے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ عدالتی کارروائی ٹی وی پر لائیو دکھائی جا رہی ہے براہ راست. اور جو کیس چل رہا ہے اس وقت، جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ. تو یہ پہلے ہوا کیا کہ ٹیلی ویژن پر اجازت مل گئی اور اس کے بعد پھر دکھایا جانے لگا. پہلے تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پروٹوکول نہیں لیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بلٹ پروف گاڑی نہیں لوں گا. پھر وہ اپنی ٹویوٹا کرولا میں آئے عدالت. اس کے بعد پھر وہ عملے سے انہوں نے کچھ باتیں کی. دیکھیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو بھی کریں، اس سے پہلے جب بندیال صاحب چیف جسٹس تھے اور موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب عدالت آیا کرتے تھے تو وہ کبھی کبھی پیدل بھی آیا کرتے تھے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ساؤنڈ تو بڑا اچھا کرتی ہیں، جو بندے کو کول بھی بنا دیتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے بڑا پاپولر ہوتا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ظاہر ہے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا؟ سب سے بڑا یہ چیلنج ہوگا نا کہ آئین کی بالادستی ہو، سپریمیسی ہو، کانسٹیٹیوشن، انصاف ہو. انصاف صرف ہو نہیں، انصاف ہوتا ہوا نظر آئے. یہ کچھ چیزیں ہیں جو چیلنج ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے. لیکن ابھی تو انہوں نے گارڈ آف آنر لینے سے بھی انکار کر دیا ہے، بلڈ پروف گاڑی لینے سے انکار کر دیا ہے. مظہر عباس صاحب کہتے ہیں کہ a sort of mini revolution in the Supreme Court, live coverage from court number 1. New Chief Justice of Pakistan Qazi Faiz Isa refused to take guard of honor. Indeed a good beginning, but the real judicial revolution
can only come through drastic reforms. Justice must be seen to be done. इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए. उनका दूसरा ट्वीट है कि finally the full court was formed to hear an important case of Practice and Procedure Act, the first headed by new Chief Justice of Pakistan, Justice Qazi Faiz Ehsan Bande, beginning of a new era, and one hope to see rule of law and supremacy of the Constitution. یہ مظہر عباس صاحب کا کہنا ہے. اور اس کے علاوہ حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی محمد فائز عیسیٰ صاحب کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا وہ 90 روز میں انتخابات ہوگا. فوجی عدالتوں پر وہ کیا موقف رکھتے تھے کہ بننی چاہیے نہیں بننی چاہیے. اگر ان کا جو موقف تھا اس موقف کی تائید ہونی چاہیے کہ مسنگ پرسنس کے لیے ان کا کیا تھا, ان کی سوچ کیا تھی کہ مسنگ پرسنس جو ہیں. اور حامد میر صاحب نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ عمران نیاز صاحب جو 4 مہینوں سے غائب ہیں ان کو بازیاب کرانا چاہیے. چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے یہ چیلنجز اب ہیں. جی بالکل. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ مدثر نارو بھی ہیں جو کہ کافی وقت سے نامعلوم ہیں, کہیں ان کا کوئی پتہ نہیں ہے اور لاپتہ ہیں, تو ان کو بھی بازیاب کروایا جانا چاہیے. مطیع اللہ جان صاحب لکھتے ہیں کہ پاکستان سپریم کورٹ ریڈی ٹو گو لائیو فار دا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری a full court hearing, but after approval in a full court meeting that is in progress right now. اور انہوں نے ایک پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی جو DSNG ہے اس کی تصویر بھی لگائی ہے. اس پر بھی بہت سے لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ جیسے ہماری قومی زبان اردو ہے, انگریزی ہر کوئی نہیں سمجھتا, تو وہ فل جو ہے وہ انگلش میں دکھایا جا رہا ہے, تو ہر کوئی تو ارشاد احمد عارف صاحب جو کہ بہت بڑے کالمسٹ ہیں وہ لکھتے ہیں کہ قابل احترام چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حکم پر سپریم کورٹ کی کارروائی ٹی وی چینلز پر براہ راست دکھائی جا رہی ہے جو 80% سے زائد ناظرین کے پلے نہیں پڑ رہی کہ بدیسی زبان انگریزی میں ہے. قومی زبان میں ہوتی تو عوام کو معاملے کا پتہ چلتا ہے. شو بازی کے سوا کیا حاصل, کوئی بتلائے کہ ہم بتلائیں کیا. آپ دیکھیں کہ مطیع اللہ جان صاحب نے ایک اور ٹویٹ کیا کہ ایک خاتون کو صرف اس لیے سپریم کورٹ کے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑا, وہ سرینہ عیسیٰ صاحبہ کی بات کر رہے ہیں, کہ اس کا شوہر ایک جج تھا. آسمان پر بیٹھے جن ججوں کے سامنے وہ کٹہرے میں کھڑی اوپر دیکھتے اپنا کیس لڑ رہی تھی, آج وہ جج زمین پر بیٹھے تھے اور وہ خاتون آسمان سے انہیں جھانک رہی تھی. سرینہ عیسیٰ کا حلف برداری کے دوران اسٹیج پر موجود ہونا تاریخ کا ایک شارٹ اینڈ سویٹ انتقام تھا. یہ شاید بندیال صاحب کو مخاطب کر رہے ہیں. ان برادران یوسف جیسے برادر ججوں, اسٹیبلشمنٹ, عمران خان اور میڈیا کے ان ٹاؤٹوں سے جنہوں نے جسٹس عیسیٰ اور ان کی اہلیہ کے خلاف میڈیا ٹرائل کیا اور ناکام ہوئے. سرینہ عیسیٰ کی اسٹیج پر موجودگی پاکستان کی کروڑوں خواتین کی جد و جہد کو بھی ایک خراج عقیدت ہے جو اپنے حق اور اپنے شریک حیات کی خاطر ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہتی ہیں. اب دیکھیں سرینہ عیسیٰ صاحبہ کو تو انہوں نے بتا دیا کہ ان پر کیس نہیں ہونا چاہیے تھا, ان کو مقدمات کا سامنا. دیکھیں اس کا مطلب صرف یہ, پھر تو یہ بھی مطیع اللہ جان صاحب بولیں کہ عمران خان صاحب کی وجہ سے جو بشریٰ بی بی جن کیسز کا سامنا کر رہی ہیں وہ بھی نہیں ہونے چاہیے. اور اگر معیار رکھنا ہے, پیمانہ رکھنا ہے, تو وہ سب کے لیے ہونا چاہیے, یکسانیت اور یکسوئی کے ساتھ رکھا جانا چاہیے, جس کو ایسے نہیں ہے کہ مطلب میرے لیے یہ سوٹ کرتا ہے کہ میں چیف جسٹس کے لیے یہ پیمانہ رکھوں تو پھر وہ پیمانہ مجھے دوسروں کے لیے بھی رکھنا چاہیے. اور چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی کہا سپریم کورٹ لوگ خوشی سے نہیں آتے, اپنے مسائل ختم کرنے کے لیے آتے ہیں. آنے والے لوگوں سے مہمان جیسا سلوک کریں. یقیناً کچھ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے, انصاف کے دروازے کھلے اور ہموار رکھیں, آنے والے لوگوں کی مدد کریں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب, اب دیکھنا یہ ہے کہ جو مقدمات ہیں, جو لوگ جو عدالتوں میں جاتے ہیں, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پینڈنگ مقدمات کی تعداد ہزاروں میں ہے, اور انہی پینڈنگ مقدمات کا کیسے ان کو ختم کرنا ہے.
اب یہ دیکھیں کہ عدالتوں میں جو لوگ آتے ہیں، جو سائلین آتے ہیں، کبھی کبھی تو ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ ہم سن چکے ہوتے ہیں کہ ایک شخص پھانسی چڑھ گیا، عدالت کوئی 20-30 سال بعد ایک بہت بڑا فیصلہ کرتی ہے، جس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص تو بے گناہ پھانسی چڑھا تھا. اور کوئی شخص اگر سپریم کورٹ میں یا کسی بھی عدالت میں کیس کرتا ہے کہ صاحب میرا جو میٹر ہے نا یہ میں نے سائڈ کروانا ہے میرے گھر سے، تو پھر اس کا فیصلہ کوئی 20-22 سالوں بعد آتا ہے. اور اس شخص کو ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ شخص اپنی جو رہائش ہے اس کی جگہ بھی تبدیل کر چکا ہوتا ہے. تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. سب سے بڑا مسئلہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے اس وقت ملک میں جو ہیجانی کیفیت ہے، جو سیاست آپ دیکھیں کہ ملک میں ہو رہی ہے، اور ملک کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت الیکشنز ہیں، اور ملک کے تمام تر مسائل کا حل بھی الیکشنز ہیں. وہ الیکشنز 90 روز میں اگر ہوتے ہیں تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس کا صحیح معنوں میں درست طور پر حق ادا کریں گے. اور ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب عمران ریاض صاحب کے لیے بھی، اور باقی جتنے بھی یہ جو مطیع اللہ جان صاحب نے بات کی نا کہ سرینہ عیسیٰ صاحبہ والی بات، تو اس کا مطلب پھر تو یہ بھی ہمیں امید رکھنی چاہیے جو پاکستان تحریک انصاف کی وہ خواتین جو اس وقت قید ہیں اور اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا بھی انہیں دی جا رہی ہے مبینہ طور پر، یہ ان خواتین کا دعویٰ ہے، وہ کہہ رہی ہیں. تو پھر یاسمین ناشد صاحبہ ہیں، صنم جاوید صاحبہ ہیں، طیبہ راجہ صاحبہ ہیں، اور بہت ساری خواتین، عالیہ حمزہ صاحبہ. پھر ہمیں یہ بھی امید رکھنی چاہیے، پیمانہ ایک ہونا چاہیے. اس سے تو پھر کوئی انکار ہی نہیں ہے، آپ اچھا کام کریں. اور بہت سارے لوگ اس عدالتی کارروائی کو ٹی وی پر دکھانے کی تعریف تو کر ہی رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ صاحب اگر اس کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ چلایا جائے، کیونکہ ایک تاکہ عوام تو سمجھ سکے کہ کیا بات کیا کیونکہ 80% لوگ انگریزی کو سمجھنے سے محروم ہے پاکستان میں. تو کیونکہ یہ پھر آپ کریں ترجمہ کریں، کیونکہ یہ آپ کی قومی زبان تو انگریزی ہے نہیں، اس کا بھی کیا جانا چاہیے. بہرحال یہ چیزیں جو قاضی صاحب نے کی کہ گارڈ آف آنر نہیں لیا، اور انہوں نے کہا اپنی 1300 cc کار ہی رکھوں گا، اور سیکیورٹی بھی شارٹ مختصر. اس سے بہت بڑی، یہ تو دیکھنے میں بہت اچھی اور ساؤنڈ لگتی ہیں چیزیں کہ بہت جلدی کلک کرنے والی، لیکن سب سے زیادہ جو بڑا مسئلہ وہ الیکشنز ہیں. اب دیکھتے ہیں 90 روز میں ہوتے یا نہیں ہوتے. صحیح. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.